بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ رقبے کے لحاظ سے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، قدرتی وسائل سے مالا مال، لیکن بلوچستان کے اندر دشمن ہمیشہ اپنی سازشیں کرتا رہا ہے۔ بلوچستان کے حالات کے حوالے سے پوری قوم سنجیدہ بھی ہوتی ہے، پوری قوم اس بارے میں جاننا بھی چاہتی ہے کہ بلوچستان کے حالات کب بہتر ہوں گے۔ بلوچستان سے آوازیں اٹھتی ہیں، وہاں کے سیاسی رہنما بات چیت کرتے ہیں، وہاں سے بہت سے احتجاج بھی ہوتے ہیں جس پہ مختلف آراء سامنے آتی ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان کے حالات بگاڑنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ بڑی بحث بھی کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سوالات اٹھتے ہیں کہ ذمہ داری کس پر عائد کی جا سکتی ہے۔ بلوچستان پاکستان کے لیے بڑا اہم صوبہ ہے، اور بلوچستان جس طریقے سے قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ان وسائل کی بنیاد بھی پاکستان کے لیے ایک چیلنج اس لیے بنی ہوئی ہے کہ ملک دشمن طاقتیں نہیں چاہتی کہ بلوچستان کے قدرتی ذخائر جو ہیں وہ ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کریں۔ اگر دیکھا جائے، بلوچستان کی اپنی بڑی تاریخ ہے، بلوچستان کے ایسے مقامات ہیں جو پوری دنیا کی توجہ کے طالب ہیں، لیکن بلوچستان میں حالات بہتر نہ ہونے کی وجہ سے شاید ہم دنیا کو یہ باور نہیں کرا پاتے کہ بلوچستان کی اہمیت کیا ہے۔ اسی کا جائزہ لیں گے آج کے پروگرام کے اندر۔ ہمارے ساتھ آج بلوچستان کے بڑے ایک اہم رہنما، سیاسی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، میر شفیق الرحمان مینگل صاحب۔ مینگل صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ مینگل صاحب تحصیل وڈ خوزدار کے ناظم بھی رہے ہیں، جالوان عوامی پینل کے سربراہ بھی ہیں، اور بلوچستان کی ایک سینئر سیاسی شخصیت ہیں۔ ان کے والد ملک کی سیاست میں ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے، نگران وزیر اعلیٰ رہے، وزیر مملکت رہے، سینیٹر رہے۔ مینگل صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اگر بات کی جائے بلوچستان کی، تو ہر آدمی کا سوال ہے، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، خاص طور پہ آپ اسلام آباد میں ہیں اس وقت، وہ یہ شخص پوچھتا ہے، ہر شخص، بلوچستان کے حالات کب بہتر ہوں گے؟ جب ہمارے ارباب اختیار، چاہے وہ پولیٹیکل ہیں، سیاسی، ہماری وفاقی پارٹیاں، اسٹیبلشمنٹ، اور بلوچستان میں رہنے والے محب وطن پاکستانی جب ایک پیج پہ ہوں گے، اور کنفیوژن کا جو ایک دھند ہے جو 76 سال سے چھایا ہوا ہے، اس سے جب نکلیں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ بلوچستان پاکستان کا سب سے مضبوط قلعہ بنے گا انشاءاللہ۔ یہ کنفیوژن کی آپ نے بات کی، کس کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے؟ سیاستدانوں کے، عام آدمی کنفیوز ہے؟ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ 76 برس گزر گئے، بات آپ نے درست کی، لیکن ہر دور میں ہم نے گلے شکوے دیکھے۔ عرب جو بلوچستان کے سردار ہیں سارے، وہ حکمران بھی رہے، حکومتیں ان کی رہیں، گلے شکوے پھر بھی فیڈریشن سے وہ کرتے رہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، یہ تو بہت ہی، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، آسان سا جواب ہے۔ کوئی گھر ہوتا ہے، گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، ذمہ داری تو اسی پہ ہوتی ہے، چاہے ہماری فیڈریشن کی پارٹیاں، پولیٹیشنز، چاہے اسٹیبلشمنٹ، ذمہ داری تو اس پہ آتی ہے کہ وہ ذمہ وار ہیں اس چیز کے، ذمہ دار ہیں اس چیز کے، رہے ہیں کہ بلوچستان کے معاملات میں ان کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ بلوچستان کوئی ایسا $1 ملین کوسچن نہیں ہے۔ 76 سال بہت بڑا عرصہ ہے حالات کو سمجھنے کے لیے، معاملات کو سمجھنے کے لیے، کون محب وطن ہے، اس کے علاوہ کون ایسے لوگ ہیں، چاہے سرداری نظام کے حوالے سے، جو چاہتے ہیں کہ ریاست کنفیوژن میں ہی رہے تاکہ ان کی جو روزی روٹی، چاہے جائز ناجائز، وہ چلتی رہے، اور ریاست کا جو ماں والا کردار ہے وہ اس براہوئی اور بلوچ کے لیے جو وہاں کی وادیوں میں، پہاڑوں میں، جو دور دراز علاقوں میں ہے۔ تو جس دن ریاست کو ان کا خیال صحیح معنوں میں آئے گا، اور ریاست اور ایک متوسط طبقے یا نچلے طبقے کے براہوئی بلوچ جو میڈیا سے بھی دور ہے، جہاں کمیونیکیشن کا کوئی نظام نہیں ہے، جو دور دراز علاقوں میں، جب ان کا رابطہ مضبوط ہوگا تو اس میں شک نہیں کہ نہ ریاست کنفیوژن میں رہے گی، نہ وہاں کوئی یعنی اپنی دکانداری چلا سکے گا۔ راہ کے ڈیتھ سکواڈز، یعنی جو میرا مطلب ہے کہ وہ اپنی دکانداری نہ چلا سکیں گے، نہ راہ کو بکے ہوئے سرداری نظام کے چند افراد وہ اپنی سازشیں کر سکیں گے، نہ سرداری نظام کے وہ لوگ جو بظاہر پاکستان کے حامی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اور بڑی سیاسی جماعتوں کا حصہ ہیں، نہ وہ کوئی ذاتی مفادات کے تحت عوام کو نہ دور رکھ سکیں گے، اور نہ
یعنی ریاست کنفیوژن میں رہے گی. مگر سب کچھ سوالات بڑے تلخ بھی ہیں. وہ سوالات یہ ہیں کہ اگر بہاولپور میں رہنے والا آدمی, یقینی بات ہے اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, ان کے وہاں ویسے حالات نہیں ہیں جیسے اسلام آباد کے حالات ہیں. یقینی بات ہے بڑے شہروں میں جو ہے وہ ترقی کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جن علاقوں میں ترقی نہ ہو یا محرومی ہو وہاں کے لوگ باغی بن جائیں, ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں. بلوچستان میں ہم ایسی آوازیں سننے کو ہمیں ملتی ہیں جی کہ ہمارے یہاں چونکہ ترقی نہیں ہے, وسائل نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارے محرومی کا احساس ہے, اس لیے لوگ ریاست کے خلاف ہیں. اس بیانیے کو آپ سمجھتے ہیں درست ہے؟ اس بیانیے کو اپنے مکروہ عزائم کو چھپانے کا ایک ذریعہ بنایا گیا ہے, اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, ان چیزوں کو, احساس محرومی کو. دیکھیں آج 21ویں صدی ہے نصر اللہ ملک صاحب, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ نے بہاولپور کا ذکر کیا, جنوبی پنجاب کا. جنوبی پنجاب میں بہت بڑی بلوچ آبادی ہے, ہمارے بھائی ہیں, سب پاکستانی ہمارے بھائی ہیں, لیکن قبیلے کے حساب سے جو بلوچ قبائل ہیں بہت بڑی تعداد میں ہیں, سندھ میں بھی ہیں اور بلوچستان میں بھی ہیں. میرے خیال میں پسماندگی میں ان تمام علاقوں میں بلوچ قبائل ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوں گے. اس چیز کو زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. احساس محرومی کے حوالے سے بلوچ برا ہوئی جو اقوام, انہوں نے بالکل بندوق نہیں اٹھائی. اچھا, یہ را فنڈڈ جو ڈیتھ اسکواڈز ہیں اور ان کے ہم نوا ایسے لوگ جنہوں نے یہاں میڈیا میں بھی لوگ اپنے بنائے ہوئے ہیں, اپنی لابینگ کی ہوئی ہے, یہاں اسلام آباد میں بھی چند ایک پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں, وہ بلوچستان اسمبلی میں بھی, یہ ان کا وہ راگ ہے جو یہ آلاپ رہے ہیں. دیکھیں ابھی جو 70 سے 100 افراد جو شہید ہوئے, جی جی, یہ بلوچستان مزدوری کرنے کے لیے آئے تھے. ٹھیک. اگر ہمارا جو لوور کلاس ہے, لوور مڈل کلاس ہے, اتنا ہی غریب ہے, اس کو کوئی روزگار نہیں, کیا وہ مزدوری ادھر بلوچستان میں خود نہیں کر سکتا تھا؟ یعنی وہ ہم سے بھی غریب تھے, وہ جنوبی پنجاب کے یا اور صوبوں کے لوگ جو ہزاروں میل دور ہمارے علاقے میں آ کے محنت مزدوری کرتے ہیں, اپنے بچوں سے دور سب سے, اور ان کا بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے. تو یہ سراسر ایک ٹیررزم ہے, ایک دہشت گردی ہے, اور یہ خود سے بھی ایسی دہشت گردی نہیں ہوتی. یہ پاکستان کا کوئی ایسا صریح دشمن ہے جو ان کو لالچ پہ, پیسے پہ استعمال کر رہا ہے, اور خود ان میں کوئی ایسی اخلاقی صلاحیت نہیں ہے, ایسی اعلیٰ ظرفی نہیں کہ وہ اس نیچ درجے پہ جا کے استعمال نہ ہو. وہ جب استعمال ہونے کے لیے تیار ہیں, خود بھی اخلاقی حساب سے بڑا زوال ہے ان کا, کہ کوئی انسان کو ایسے قتل نہیں کرتا, کسی غریب کو, کسی مسکین کو, اور پاکستانی کو اس کے اپنے ملک کے اندر آئی ڈی کارڈ دیکھ کے. مگر صاحب جو ابھی آپ نے ذکر کیا میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا, پھر آپ نے کہا اسمبلی میں بھی لوگ بیٹھے ہیں, بلوچستان اسمبلی کے اندر بھی لوگ ہیں, کیا یہ لوگ ایکسپوز نہیں ہو پاتے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی کسی کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں, بلوچستان کے بڑے اہم رہنما جن پہ یہ الزامات بھی لگتے ہیں کہ ایک طرف وہ قومی سیاست کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف وہاں مقامی سطح پہ وہ ان لوگوں کی سپورٹ بھی کرتے ہیں جو ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے ہوئے ہیں. دیکھیں دے آر آلریڈی ایکسپوزڈ, ایسا نہیں کہ وہ ایکسپوز نہیں ہے. یہ سوال ایک بلوچستان کے فرزند کے طور پہ, وہاں کے لوگوں کے نمائندے کے طور پہ میں خصوصاً میڈیا سے کروں گا, جو ہماری نیشنل میڈیا ہے. وہ ہمیشہ بلوچستان میں جو اینٹی اسٹیٹ ایک ورژن ہے, ایک بیانیہ ہے, اس کو بڑے خطرناک انداز میں وہ پیش کرتا ہے, اور مظلوم پاکستانیوں کا جو قتل ہوتا ہے, جو ظلم ہوتا ہے, جو ٹیررزم ہے, اس کے حوالے سے ایک برائے نام رپورٹنگ ہوتی ہے, کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی. ابھی گزشتہ چند دنوں میں جو کچھ ہوا, 70 سے 80 لوگ, یہ بہت بڑی تعداد, بے دردی سے شہید ہوئے بلوچستان کے مختلف کونوں میں. اور اس کے بعد کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ میرے سیاسی مخالف, اور جس کا بھائی جاوید ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن چلا رہا ہے, اختر, اب اس نے ریزائن کیا ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ اس معاملے کو دبانے کے لیے اور ان ٹیررسٹس کی حمایت کے لیے. تو
اس کا داؤ کامیاب رہا. آپ دیکھیں کہ میڈیا نے کس طریقے سے اس کو کوریج دی. کیا ان 70 سے زیادہ شہداء کو اس حساب سے کوریج دی؟ کیا اس پہ سنجیدہ گفتگو ہوئی؟ کیا اس ظلم کو اچھی طریقے سے بے نقاب کیا گیا؟ ان قاتلوں کو، ان کرداروں کو جو ان کے پیچھے ہیں، جو ان کو استعمال کر رہے ہیں، جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا کیا گیا؟ ہرگز نہیں. بلوچستان کے افراد، چاہے وہ بلوچ ہوں، براہوئی ہوں، پختون ہوں یا دیگر اقوام ہوں، ان کا یہ سوال ہے کہ وہاں کسی پاکستانی کا خون، کیا اس کی اہمیت نہیں ہے؟ یا اس کے خون کا رنگ لال نہیں کسی اور رنگ کا ہے؟ یا اس کی اہمیت، اس کی عزت نفس، اس کا جان مال، کیا وہ اتنی ہی بیکار ہے کہ ایک ریزائن کو لے کے جو کاؤنٹر نیریٹو کے طور پہ ان کے قاتلوں کے لیے استعمال کیا گیا، اس کو وہ اہمیت دیتے ہیں اور اتنے بڑے معاملے کو وہ دبا دیتے ہیں کہ آج دیکھیں میڈیا کا دور ہے. میڈیا پہ جتنا ایک احساس ذمہ داری کو اجاگر کیا جائے گا، اتنا ہی لوگوں کے ایک جو شعور کی راہ ہے وہ میڈیا کے ذریعے ہے. باقی تعلیم و تربیت کے مختلف ادارے ہیں، مختلف نظام ہیں، مختلف راستے ہیں، لیکن میڈیا کی بڑی ذمہ داری ہے. تو لوگوں میں وہ جو ایک نیریٹو چل رہا تھا، جو بن رہا تھا، جو غم و غصہ تھا مظلوم کی حمایت کے حوالے سے، کیا اس کو روندا نہیں گیا اور کاؤنٹر نیریٹو کو تسلیم کر کے ایک حساب سے انڈائریکٹلی وہ ٹیررسٹس کو جو فائدہ پہنچا؟ تو یہ وہ ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے جو ایکسپوزڈ لوگ ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، جو مظلوموں کا قتل ہے وہ بھلا دیا جاتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش؟ ایگزیکٹلی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. آپ ایک میڈیا کے سینئر آدمی ہیں، دوسرے میں میڈیا کے سینئر لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے وہ خود اس کا جائزہ لے. بلوچستان صرف کوئٹہ نہیں ہے، اور بلوچستان 2-3 خاندان جو نسل در نسل سے پاکستان کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، اینٹی اسٹیٹ پالیٹکس کر رہے ہیں، قومیت کا لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا ہے. بلوچستان صرف ان کے نیریٹو کا نام نہیں ہے کہ ان کے ارد صرف میڈیا گھومتا رہے، اور تمام بلوچستان ایک وسیع بلوچستان، مختلف اقوام، وہاں بہت ہی یعنی محب وطن لوگ، مختلف نظریات کے لوگ، ان سب کو میڈیا کو سننا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے. یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی تو بات نہیں ہے. مینگل صاحب، آپ نے ذکر کی کہ بلوچستان میں محب وطن لوگ، اگر ہم ریشو نکالیں، جو لوگ اینٹی اسٹیٹ ہیں، جو لوگ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی بات کر رہے ہیں، جو بندوق لے کے پہاڑوں پہ چڑھ بیٹھے ہیں، کتنی ریشو ہوگی جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، محب وطن عناصر ہیں، اور جو لوگ ان کا ساتھ دینے والے ہیں؟ دیکھیں، ان کی تعداد، دہشت گردوں کی تعداد بہت ہی کم ہے، بہت کم. آپ اس کو 1% سے بھی کم لیں. جو بندوق کے نال پہ، بیرل آف گن کی بیس پہ جو اپنی دہشت گردی چلا رہے ہیں، اسی کو وہ اپنی پولیٹکس بھی سمجھتے ہیں اور اسی زبان میں وہ بات کرنا چاہتے ہیں، ان کی تعداد انتہائی کم ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کی کمر توڑ دی گئی ہے؟ توڑنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، یہ 2001 سے معاملات شروع ہیں، 2004 سے ان میں کچھ زیادہ تیزی آئی، اور 2007 سے بہت ہی زیادہ تیزی آئی، لیکن 2009 سے 12 کے درمیان ان کی کمر توڑ دی گئی. وہ کیا عوامل تھے، وہ کیا ہمارے اقدامات تھے، کیا بیڈ گورننس کے ایشوز تھے کہ 2012 سے لے کے 2017 تک ان کو پھر ری آرگنائز ہونے کا موقع ملا. اور پھر یہ جو لہر ہے نہیں، یہ 2017 سے شروع ہے، ابھی 2024 میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ یعنی ایک سمجھنا، اپنے اہداف کو طے کرنا اور بیڈ گورننس کے ایشوز کو سمجھنا. میں نے پہلے بھی کچھ دوستوں کے ساتھ یہ عرض کیا ڈسکشنز میں، یہ اسلام آباد میں، کہ جس دن ہماری عظیم ریاست، ہمارا وطن پاکستان، اس کے ذمہ داران، چاہے پروونشل گورنمنٹ ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، جس دن ریاست کے فیض کو، ریاست کی عظمت کو، اور ایک بلوچ غریب، براہوئی ایک غریب، یہ آپس میں براہ راست ہو گئے، اور ریاست کا فیض، ریاست کا ثمر، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اس کو تعلیم کی سہولت، اس کو صحت کی سہولیات، اس کو روزگار کی سہولت، غرض کے ہر وہ ذمہ داری جو ریاست کی آج 21ویں صدی میں
جس دن وہ باحسن طریقے سے ادا ہو گئی آپ دیکھیں گے کہ را فنڈڈ لشکروں کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. یہاں پروگرام میں ایک بریک کے وقت واپس آتے ہیں. کمرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچ رہنما میر شفیق الرحمان مینگل صاحب. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. مینگل صاحب آپ کے مخالف ہیں اختر مینگل. کہا جاتا ہے کہ آپ اختر مینگل صاحب کے سیاسی مخالف ہیں، اس لیے آپ الزامات لگاتے ہیں ان کے اوپر. الیکشن کی بات ہو یا ٹیررسٹوں کو سپورٹ کرنے کی بات ہو، ان کے بھائی ایک الگ سوچ رکھتے ہیں، اختر مینگل صاحب الگ سوچ رکھتے ہیں، ایسا ہے؟ یہ بالکل جی غلط ہے. سیاسی اختلاف ہمارا ہے، ہم ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارے اور صرف یہ ایک اختر کے ساتھ نہیں، جتنے بھی بینڈ آرگنائزیشنز ہیں اس کے بھائی کی جو لشکر بلوچستان ہے، اس کے علاوہ باقی جو بلوچ راجے آجوئی سنگر جو ہے براس، اس کے جتنے ارکان ہیں، جتنے گروپ ہیں جو براس میں موجود، ان کے سب کی مخالفت کی وجہ صرف میری نہیں، ہر محب وطن پاکستانی کی، وہ ہے پاکستان جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمیں ہمارے جان و مال اور ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. ہمارا وطن، ہمارا نظریہ صرف اور صرف اختلاف کی وجہ یہ ہے. یہ کہتے ہیں احساس محرومی. نصر اللہ ملک صاحب، یہ 1980 سے جب یہ جنرل ضیاء سے کی گورنمنٹ آئی بھٹو صاحب کے بعد، اور 1980s میں 1-2 سال ان کے مذاکرات چلتے رہے، یہ کچھ سو کالڈ نیشنلسٹ لیڈر ہمارے علاقے کے کچھ لندن چلے گئے، کچھ افغانستان چلے گئے، اور یہ 20 سال تک بالکل خاموش رہے. پن ڈراپ سائلنس، کوئی کاروائی انہوں نے نہیں کی. اس وقت احساس محرومی ان کو یاد نہیں آیا. 10 سال یہ باہر رہے. 1990 میں یہ واپس آئے. ان کے اہم لیڈران افغانستان سے C-130 میں بیٹھ کے جنرل حمید گل کے ساتھ کوئٹہ ایئرپورٹ انہوں نے لینڈ کیا، اور یہاں انہوں نے خود اسٹیبلشمنٹ سے، میاں نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اس وقت، پرائم منسٹر تھے وہ، ان سے ریہیبلیٹیشن کے نام پہ فنڈز لیے. اس کے بعد انہوں نے الیکشنوں میں حصہ لیا. یہ وزارتوں کے قلمدان ان کے پاس رہے. اسی اختر کے پاس چیف منسٹرشپ رہی. چاغی میں ایٹمی دھماکے میں یہ میاں نواز شریف کے ساتھ تھے. انہوں نے حکومتوں میں خوب اپنی منمانی کی. اسی دوران ان کے چیف منسٹرشپ میں ان کا بھائی جاوید مینگل ڈالروں سے بھرے بیگ کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ میں پکڑا گیا. تمام دنیا کو پتہ ہے. دوسرے ان کے جو سمدھی ہیں، دوسرے قبیلے کے جو BLA کو چلا رہے ہیں، ان کی جو کرپشن کی داستان زبان زد عام پہ ہے، جو اس وقت وزیر تھے، مختلف محکمے ان کے ساتھ تھے، جو BLA کے ابھی سربراہ ہیں، BLA آزاد گروپ کے جو آزاد بلوچ، یہ ہیربیار، کیا کچھ نہ گل نہیں کھلائے. اچانک یہ 2001 سے ان کو کیا ہو گیا کہ یہ کہتے ہیں جی بڑا احساس محرومی ہے اور ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہم ایلیٹ کلاس پنجابی کے ساتھ تو رشتہ داری کریں گے، لیکن ایسا غریب پنجابی پاکستانی پنجاب سے تعلق رکھنے والا یا سرائکی پنجاب سے تعلق رکھنے والا جس کا ڈیسیجن میکنگ سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں، جو جنرل مشرف کے کابینہ میں بھی نہیں تھا، جو مسلم لیگ کاف میں بھی نہیں تھا، جس کو پولیٹکس کا کچھ پتہ نہیں، جو ہزاروں میل دور جاتا ہے بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں، ریگستانوں میں اپنی مزدوری کرنے کے لیے، اس کو یہ اٹھ کے قتل کرتے ہیں. تو یہ کوئی اپنا نہ ان کا ایجنڈا ہے، نہ اپنا کوئی ان کا نظریہ، یہ را کا ایجنڈا ہے. پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، پاکستان کو توڑنے کے لیے، یہ ہے ان کی نیت. لیکن مینگل صاحب، تمام سیاسی جماعتیں میں دیکھا کہ ان بلوچ رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات بھی کرتی رہی، بات چیت بھی کرتی رہی، انہیں اپنے ساتھ شریک اقتدار بھی کیا. وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کمپرومائز سیاست؟ دیکھیں جی، آپ نے بہت ہی یعنی وہ ڈپلومیٹک لفظ استعمال کیا کہ کمپرومائزڈ پولیٹکس. میں کہتا ہوں کہ سب میرے لیے قابل احترام، چاہے مسلم لیگ نون کی قیادت ہو، پارٹی ہو، بہت بڑی ہماری فیڈریشن کی پارٹی ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہو. بھٹو صاحب بہت گریٹ لیڈر تھے، یعنی پاکستان کی قسمت کہ بھٹو صاحب جیسے بڑے لیڈر اس کو ملے. تو ان بڑی پارٹیوں کو میں ایک بلوچ فرزند کے طور پہ، شہداء کے وارث کے طور پہ، ایک محب وطن پاکستانی کے طور پہ ان سے ہمیشہ میں امید رکھوں گا کہ وہ پاکستان کے مفاد کو اپنے چھوٹے سیاسی مفادات سے بہت بالا تر سمجھیں. جب وہ اس چیز پہ
ان کی کمٹمنٹ مضبوط ہو جائے گی اس ایک بات پہ، تو پھر نہ ہمیں گلا ہوگا، نہ وہ کوئی دھوکہ کھائیں گے، نہ شارٹ ٹرم اپنے پولیٹکس کے لیے کوئی ملکی مفاد کے اوپر نہ کوئی کمپرومائز کریں گے، نہ بلوچستان کے حالات خراب ہوں گے، نہ کسی کو موقع ملے گا کہ ہماری ریاست کے ساتھ دھوکہ کرے، اسی پارلیمنٹ کے اندر رہے۔ یہ جو ہمارا سرداری نظام ہے، ایک بھائی ادھر پولیٹکس کرتا ہے، پاکستانیوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، فیڈریشن کی پارٹیوں کو بے وقوف بناتا ہے، دوسرا بھائی ٹیررزم کرتا ہے، بینڈ آرگنائزیشنز کو چلاتا ہے، پاکستانیوں کا قتل عام کرتا ہے، اور پھر دبئی میں جا کے یہ ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، اور یعنی یک جسم دو جان کی حیثیت ان کی ہوتی ہے۔ ان کا کوئی اختلاف نہیں، یہ صرف ایک میرے سیاسی مخالف جو ورڈز ہیں صرف ان کا کردار نہیں، یہ اور بھی کچھ جو انگریز کا بنایا ہوا سرداری نظام جس کی لعنت ابھی تک ہم سہ رہے ہیں، جو غریب بلوچ براہوئی عوام، یہ اور بھی بلوچستان کے علاقوں میں ہے کہ یہ ان سردار خیلوں نے جو برٹشر کے سپورٹرز تھے اس زمانے میں، اس ملک کے بننے کے بعد اس کو تسلیم نہیں کیا، اور جو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، ہمیشہ ایموشنلی بلیک میل کیا ریاست کو، یا مفادات لیے یا عہدے لیے۔ پچھلی گورنمنٹوں میں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور عمران خان کی گورنمنٹ، لوگ کہتے ہیں کوئی 20 ارب، جتنے ارب، میری جو تحقیق ہے 37 ارب بی ایم پی کے سربراہ کو ملے، جو نام نہاد سربراہ کو۔ میں میڈیا کے ذمہ دار لوگوں کو کہتا ہوں، آپ بلوچستان کا دورہ تو کریں، آپ کہیں گے اپنی اسکیمیں تو دکھائیں، اور بھی اسی طرح کے لوگوں کو بلیک میلنگ کے اوپر بے تحاشا فنڈز ملے، لیکن بلوچ تک تو نہیں پہنچا، براہوئی تک تو نہیں پہنچی ان کے ثمرات۔ وہ ابھی بھی ہمارے سکولز گھوسٹ سکول کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں، نان فنکشنل ہے، بلوچ غریب بچے کو، براہوئی بچے کو کوئی تعلیم دینے والا نہیں، سکول غیر آباد ہے، اور ان ایلیٹ کلاس کے بچے یورپ میں پڑھتے ہیں، یہ دبئی میں، یعنی ان کی کھانسی ہوتی ہے وہاں جا کے علاج کراتے ہیں۔ تو یہ جو دوغلی پالیسی ہے ان کی، اس حوالے سے ریاست کے سامنے ہر چیز واضح ہے، میڈیا کے سامنے ہر چیز واضح ہے، ہر محب وطن پاکستانی کے سامنے۔ تو میری یہ عرض ہے خصوصاً میڈیا سے کہ بلوچستان کے اصل حالات کو سامنے رہے۔ بلوچستان کی اکثریت اب بھی محب وطن ہے، لیکن بلا شبہ بیڈ گورننس کے حوالے سے وہاں لوگوں کو گلے ہیں۔ ابھی سی پیک ہے، میاں شہباز شریف کی جو پرانی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، یا نواز شریف صاحب کا پچھلا دور تھا 2013 میں، اب سی پیک کے پوسٹس اگر پنجاب کے پاکستانی ہمارے بھائی ہیں، لیکن بلوچستان کو اس کا ثمر نہیں ملتا، سی پیک کے اسکالرشپ پہ اور لوگوں اور جگہ کے لوگ جاتے ہیں، تو یہ جو را فنڈڈ لشکروں کو یا ہوسٹائل ایجنسیز کے ایجنٹس کو وہ تو موقع ملتا ہے نا جی، وہ اس کو ایکسپلوئٹ کریں گے۔ میرا صاحب، آپ نے سرداری نظام کی بات کی، نواب اکبر بگٹی مرحوم کہا کرتے تھے کہ سرداری نظام کے فائدے بڑے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود جرگے میں کر لیتے ہیں، دشمنی ہم ختم کر لیتے ہیں، پولیس کی ضرورت نہیں پڑتی، پولیس انوالو ہوتی ہے، کرپشن کا بازار گرم ہوتا ہے۔ وہ تو بڑا اس کی فیور میں جو ہے وہ دلیل دیا کرتے تھے کہ سرداری نظام مینٹین رکھتا ہے لا اینڈ آرڈر کو اور پوری صورتحال کو قابو کرنے میں۔ آپ کہتے ہیں سرداری نظام سے نقصان پہنچا؟ دیکھیں جی، صرف اکبر خان نہیں، تمام جو طاقتور سرداران ہیں اسی طرح کے لیم ایکسکیوزز سے وہ سورج کو انگلی کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرداری نظام کوئی نظام نہیں رہا بلوچستان میں، تاریخی سب سے قبائلی نظام رہا۔ قبائلی نظام میں حاکم تھا وہ خان آف کلات، اسٹیٹ خان آف کلات، اور سرداران کی حیثیت اپنے قبیلوں میں ایک جج کی تھی کہ وہ علاقائی جرگوں کو کنوین کرتے تھے، ان کے ساتھ ایک جیوری کی طرح ہوتے تھے، وہاں کے جو سب کلینز، جیسے بگٹی میں کلینز ہیں مختلف، مینگل میں کلینز ہیں، بزنجو قبائل میں ہیں، مکسی قبائل میں، تو ان ہر کلین کا جو چھوٹے کلین کا جو سربراہ ہوتا تھا، وہ کئی کلینز کے سربراہ مل کے ایک جیوری کو بناتے تھے، ان کے اوپر ایک جج ہوتا تھا، یہ بڑے انصاف سے فیصلے کرتے تھے، اور بلوچ براہوئی کی روایات ایک تھی۔ ڈیرہ بگٹی میں ہی مظالم کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، کلپروں اور راہیجوں کی جو لڑائی ہوئی اکبر خان کی، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، بلوچی روایات کو ملیا میٹ کیا گیا، خواتین تک کا احترام نہیں کیا گیا، لوگوں کو ٹرکوں میں بھر کے ملتان میں مرد و خواتین کو لے جا کے پھینکا گیا،
آپ مری علاقے میں دیکھ لیں, پہلے چیک اینڈ بیلنس تھا, کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا. سرداری نظام سے مراد کہ ایک شخص کے پاس نہ وہ کوئی قانون ہے نہ کوئی ضابطہ ہے, اس کی لاٹھی اس کا بینچ, لوگوں کو غلاموں کی طرح وہ ہانکے, 1000 سال پرانے چنگیز و ہلاکو کی دور کی طرح. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ سلسلہ سارا تباہی کا شروع ہوا؟ دیکھیں, یہ ایک بہت لمبی بحث ہے. یہ ایک فیکٹر ہے سرداری نظام. اس کے ساتھ اگر خان قلات کی حیثیت ختم ہوئی تھی, کیا ریاست نے, ہمارے سسٹم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی؟ تو اس کا جواب میں نفی میں دوں گا. ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کی خامیاں تو تشت ازبام ہیں, دنیا کے سامنے ہیں. کیا وہاں انصاف ہوتا ہے؟ نہیں. لوگ کہتے ہیں وکیل نہیں کرو, اب جج کر لو. تو اگر وہ نظام صحیح نہیں تو کیا یہ نظام صحیح ہے؟ کوئی یعنی انصاف کا نظام تو کہیں نہیں ہے. لیکن مینگل صاحب, اسلام آباد میں لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ حکومتیں تو بلوچ رہنماؤں کی اپنی رہیں. پنجاب سے جا کے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بنا, پنجاب سے جا کے کوئی وہاں پہ حکومت نہیں کرتا رہا. فنڈز ملے وہ بھی وہاں کی حکومت کو, صوبائی حکومتوں کو ملتے رہے. اگر وہاں محرومی ہے, اگر آپ گھو سکول کی بات کرتے ہیں, تو ذمہ داری تو انہی بلوچ رہنماؤں کے اوپر عائد ہوتی ہے. دیکھیں, میں نے اس سے تو انکار تو نہیں کیا. بیڈ گورننس جو رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, بہت بڑی ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی رہی ہے. آپ جتنے منتخب چیف منسٹرز رہے ہیں, اور خصوصاً یہ جو سرداران یہ بڑے شوق کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ نواب اور سردار لگاتے ہیں. انگلینڈ میں آپ جائیں, یورپ کے دوسرے ممالک میں جائیں, آپ UAE میں جائیں, کیا ان کے نخرے جو ملٹی بلینئر عرب شیوخ کے نخروں سے کیا کم ہیں؟ نو. کیا انہوں نے بلوچستان میں اپنی زمینوں سے وہاں ٹماٹر, پیاز اور گندم اگا کے یہ ارب پتی بنے ہیں؟ نو. ہر ذی شعور جانتا ہے بلوچستان میں جو کرپشن ہے وہ پاکستان میں کہیں بھی نہیں. بلوچستان گورنمنٹ, بلوچستان میں جو لا لیسنس ہے, جو بلوچستان میں بیڈ گورننس کے جو ریکارڈ ٹوٹے, وہ کہیں بھی نہیں. تو یہ تو سب سے پہلے ذمہ دار ہے. آپ دیکھیں کہ 1970 میں بلوچستان صوبہ بنا اور پہلی دفعہ اس کا نام بلوچستان رکھا گیا, اور سب سے پہلے ہمارے نظام تعلیم کا بیک بون انہوں نے بالکل توڑا, اس کو 100 سال پیچھے لے گئے. دوسرے پاکستان سے جو ہمارے میرٹ پہ کچھ نہ کچھ اچھے ٹیچرز تھے, پرائمری, سیکنڈری, ہائر سیکنڈری, یونیورسٹی لیول تک, باقاعدہ علل اعلان ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا اور 100 سال پیچھے ہمیں لے گئے. اس کے بعد وہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی یا بعد میں نام نہاد جو پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں, ہمیشہ میرٹ کو پامال کیا گیا, سیاسی بنیادیوں پہ نااہل لوگوں کو رکھا گیا. بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے, وہیں کے محکموں کی طرف سے, وہیں کے جو فیڈریشن کی پارٹیاں وہاں ان کو چیف منسٹرشپ ملی یا سب نیشنلسٹ کو چیف منسٹرشپ رہی. اس یعنی جو کرپشن کی گنگا میں سب نے خوب انجوائے کیا. یہ نہیں کہ کوئی اس سے محروم رہا, کوئی اس حمام میں سب ننگے ہیں. میاں نواز شریف نے ایک فیصلہ کیا, میر ثناء اللہ خان زہری کو آدھے وقت کے لیے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کو حکومت دی گئی. اس وقت سوچ یہی کار فرما تھی کہ بلوچ رہنما جو ہیں یہ قوم پرست رہنما ہیں, کم از کم ان کو قومی دھارے میں شامل کر لیں گے. یہ فیصلہ درست؟ دیکھیں جی, یہ جب بھی آپ بغیر بنیاد کے چھت بنائیں گے وہ چھت کبھی بنے گی نہیں. جب تک تمام 76 سال کی تاریخ کو سامنے رکھ کے اور عظیم تر پاکستان کے نظریے کو اپنی بنیاد بنا کے سنجیدگی سے ایک شارٹ ٹرم, ایک مڈ ٹرم, ایک لانگ ٹرم پالیسی نہیں بنے گی. آپ نے جس دور کا ذکر کیا کہ 2.5 سال کے, اسی دور میں تو ان دہشت گردوں کو بننے کا موقع ملا. 2013 میں یہ چیف منسٹر شپ آئی ہے جو 2.5 سال کی. 2013 سے پہلے جو 8 سے 13 تک کے زمانے میں یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز تو ختم ہو گئیں. اس سے پہلے کوئٹہ میں پاکستان کا جھنڈا سریاب میں نہیں لگتا تھا, کوئی سریاب پہ نکل نہیں سکتا تھا. بلوچ اور براہوئی جو شہروں میں, جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں حالات بہت برے تھے. ہر جگہ امن ہوا, پاکستان کے ترانے بجنے لگے, جھنڈے لگنے لگے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پوری ہوئی. ارے یہ 2024 میں جو 26 اگست کو
کیا حال ہوا بلوچستان کے تمام شاہراہوں کا؟ تمام ملک سے وہ کٹ گئے اور مظلوم پاکستانیوں کا خون بہا. وہ مظلوم پاکستانی جو شہید ہوئے کسی طور پہ مجھ سے یا ڈاکٹر مالک صاحب میرے قابل احترام ہیں ان سے یا نواب ثناء اللہ خان ان سے کسی طور پہ کم نہیں. ان کا خون ہم سے زیادہ مقدس ہے, کم نہیں. یہاں پروگرام میں ایک بریک کے وقت پہ واپس آتے ہیں. کمرشل بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچ رہنما میر شفیق الرحمان مینگل صاحب. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. مینگل صاحب, مسنگ پرسنز کی بڑی بات کی جاتی ہے, اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ بڑی اس پہ آواز بھی اٹھاتے ہیں. مارنگ بلوچ مسنگ پرسن ایشوز کی پیداوار ہے. دیکھیں جی, بلوچ یکجہتی کمیٹی بالکل میں اس سے اختلاف کروں گا. یہ مسنگ پرسنز کے معاملے سے یہ پیدا نہیں ہوئی ہے, اس رد عمل میں یہ نہیں بنی. یہ بی ایس او آزاد کی ایک شکل ہے جس پہ بین لگ چکا ہے, اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے علاوہ اور بھی مختلف یہ روپوں میں مختصر عرصے کے لیے یہ پچھلے 1-2 سال میں یہ آتا رہا ہے. دیکھیں, مسنگ پرسن کا معاملہ اگر 1947 سے ہے تو ٹھیک ہے. ٹھیک. مسنگ پرسن کے معاملے میں یہ خود کہتے ہیں کہ 2004-5 کے بات ہے. یہ 2001 سے معاملات کیوں شروع ہوئے؟ اور جو نظر جو ہے بی ایل ایف کے ذمہ واروں میں سے ہے, بشیر بی ایل اے مجید کے ٹیررسٹس میں سے ہے, وہ بی ایل ایف کے ٹیررسٹ میں سے, یہ اس کے یا ایک مہران نامی آدمی ہے وہ یو بی اے کا ٹیررسٹ ہے, ایک ہربیار نامی آدمی ہے وہ بی ایل اے کا ٹیررسٹ ہے, کوئی بی این اے کا ٹیررسٹ ہے, کوئی بی آر اے کا ٹیررسٹ ہے. کیا یہ ٹیررسٹ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم مسنگ پرسن کی وجہ سے پہاڑوں میں گئے؟ نو. یہ تو کہتے ہیں ہم 1948 سے پاکستان کو نہیں مانتے. وہ الحاق ہی غلط ہوا تھا. مسنگ پرسن جو ہے وہ ہماری اجتماعی بیڈ گورننس کا نتیجہ ہے. اس میں ہمارے پارلیمان, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری جوڈیشری بھی شامل ہے. ہمارے تفتیشی ادارے ناکام ہیں اور ہماری جوڈیشری ناکام ہے. ظالم وہاں سے آزاد نکل جاتا ہے, ٹیررسٹ وہاں سے آزاد نکل جاتا ہے, اور ایک موٹر سائیکل چور کو یا ایک پیاز چور کو سزا ہو جاتی ہے. ایسے میں جو ہزاروں لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں پاکستان کے لیے, اپنے وطن کے لیے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے عزت دار افسران شہید ہوئے, عزت دار غریب پاکستانی شہید ہوئے. غریب ہے لیکن عزت تو سب کی ہے. بلوچ ایلڈرز شہید ہوئے ہیں, براہوئی ایلڈرز شہید ہوئے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں سب کی تعداد بنتی ہے. کیا میڈیا اس سے بات کرتا ہے؟ کیا بلوچ یکجہتی کمیٹی اس پہ اسی زور و شور سے بات کرتی ہے جس زور و شور سے وہ مسنگ پرسنز کے لیے بات کرتی ہے؟ نہیں. وہ اپنا خون کس سے مانگے؟ خون کا عوض یا اپنے اوپر کیے گئے ظلم کی بات کس سے کریں؟ ان کے ورثہ. ان کے خون کا حساب ان کے ورثہ کس سے لیں؟ ان کے قتل اور اس ظلم کے اوپر انصاف کس سے وہ لیں؟ کیا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے, قتل عام چھوڑ دیا جائے؟ یہاں غیر موجودگی ہے. ایک تو جو ہمارے لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں جن کی ذمہ داری یعنی پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ان کا جو تفتیش کاری کا جو نظام ہے وہ فیل ہے. مظلوم پاکستانی پھر کدھر جائے؟ اور ریاست بھی ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں. عدلیہ ان کو سزا نہیں دیتی, وہ تفتیش پہ ڈالتی ہے, تو مظلوم کدھر جائے؟ میں کہتا ہوں کہ جبری گمشدگی, ماورائے عدالت قتل کسی بھی ریاست کے پیشانی پہ ایک داغ ہے, اور بین الاقوامی سطح پہ اقوام کے سامنے پاکستان کی جگہ سائی ہوتی ہے. لیکن ان کا کردار بلوچ یکجہتی کا اس وقت مشکوک ہو جاتا ہے جب وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے جو بھیانک قتل عام کے اوپر ان کی مجرمانہ خاموشی ہوتی ہے تو اس میں انگلیاں اٹھتی ہیں. یہ وہی بی ایس او آزاد کا نیا ورژن ہے جو راہ کے پروگرام پہ چل رہا ہے, اور ان کی ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہیں.
اور ان کے ڈیزائنز اور مقصد اور ویژن کچھ اور ہے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مارنگ بلوچ کی ڈوریاں بھی کہیں اور سیل رہی ہیں؟ دیکھیں ہماری خواتین ہیں, ہم اپنی خواتین کی, اپنے دشمن کی خواتین کی, سب کی ہماری روایات ہم عزت کرتے ہیں. ہم کسی کا نام لے کے اس پہ تنقید نہیں کرتے, لیکن جب ایک آرگنائزیشن کا کوئی حصہ بنتا ہے اور اس کے اوپر وہ نکلتے ہیں اور بلوچی اور براہوئی روایات سے ہٹ کے ایک نیا طریقہ وہ بناتے ہیں کہ خواتین اس طرح کی چیزوں میں سازشوں کا کبھی شکار نہیں رہیں. شیرزال کا تصور ہے بلوچ براہوئی روایات میں, لیکن وہ اس پہ کوئی اوپن لائیو ڈسکشن ہو کہ وہ کیا یہ ہے یا اس سے مختلف ہے. جب وہ مظلوم بلوچ اور براہوئی کا جو قتل عام, جو سرداری نظام کی مکروہ اور وحشیانہ سازشوں کی وجہ سے ہوا, اور وہ سرداری نظام راہ کے ہاتھوں میں پلتی رہی, انہی کے ہاتھوں میں بڑھتی رہی, انہی کے کہنے پہ پاکستان کو توڑنے کے لیے, اور مظلوم بلوچ براہوئی عوام کی عزتیں, جان و مال انہوں نے پامال کیا, اور ایک بلوچ یکجہتی کمیٹی بنا کے تو خواتین کو سامنے لاتے ہیں. تو بے شک شہداء کے وارث سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ ایک ہندو بنیے کہ کیسے آپ ایجنٹ بنتے ہیں, یا ان کے ایجنٹ جو سرداروں ہمنوا کیسے بنتے ہیں, اور وہ بات کرتے ہیں جو ون سائیڈڈ ہے, جو چند لوگوں کے لیے ہے اور اکثر مظلومی کے لیے نہیں. تو اس پہ تو صاف باتیں انگلیاں اٹھیں گی اور لوگ کہیں گے, اور یہ شک بھی کریں گے, یہ یقین بھی کریں گے, یہ گمان بھی ہوگا کہ ان کی ڈوریاں انہی سرداروں کے آقاؤں یعنی راگ کے ذریعے چل رہی ہیں, وطن عزیز کے خلاف, جن کے پیچھے یہ لوگ ہیں یا جن کے نظریہ کے ساتھ. مینگر صاحب آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا میں, کچھ ایسے لاپتہ افراد کے نام بھی سامنے آتے ہیں جنہیں بعد میں دیکھا گیا کہ کسی خودکش حملے میں وہ ملوث پائے گئے, تو پھر آپ کیسے الگ کر سکتے ہیں ان لاپتہ افراد کو جن کے بارے میں لوگوں کی رائے دیکھیں کہ لاپتہ افراد کی جو لسٹ ہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہے. اگر وہ کچھ لوگوں کو لاپتہ کہتے ہیں تو بالکل یہ مشکوک ہے. کئی لوگ خودکش دھماکوں میں لاپتہ افراد کی جو لسٹ میں نام تھے, اب ایک لاپتہ فرد کا انہوں نے راگ الاپا جھوٹ بولا, تہمت لگائی کہ جی یہ لاپتہ تھا, دیکھو اس کی لاش مل چکی ہے کوئٹہ ہاسپٹل میں, کوئٹہ کے جو بی ایم سی میں یا سول ہاسپٹل میں. بعد میں پتہ چلا وہ اغوائی نہیں ہوا تھا, اس نے پریس کانفرنس کیا. ایسے کئی لوگوں کی باتیں سامنے آتی ہیں, وہ افغانستان میں یا ایران میں کہ پہاڑی علاقوں میں جو بارڈر کے ساتھ ہیں, جو راہ کے آؤٹ فٹس ہیں, وہاں ٹریننگ کیمپ ہیں, ان میں ٹریننگ کر رہے ہیں. ایسے بھی لوگوں کے نام آئے ہیں جو ہندوستان کے ہاسپٹلز میں جن کا علاج ہوتا رہا ہے, اور یہ بینڈ آرگنائزیشنز کا وہ حصہ رہے ہیں, اور لاپتہ افراد کے لسٹ میں ان کا نام رہا ہے. تو یہ تو جی صاف بات ہے, کوئی کہتا ہے 5000 ہیں, کوئی کہتا ہے 6000 ہیں, کوئی کہتا ہے 2000 ہیں, کوئی کہتا ہے 1000 ہیں. تو اس میں شک نہیں کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے, پروپیگنڈا بھی ہے, ہمارے وطن عزیز کو بدنام کرنے کے لیے بہت سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. میر شفیق الرحمان مینگر صاحب, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف لانے کا. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا, انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.